اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا آغاز کاروباری افراد کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ ان کی کاروبار کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کاروبار میں ملنے والی کامیابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس اشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصے مثبت رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ سوشل ایکٹیویٹیز، معاشرے میں عزت و مقام بڑھانے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنا، اس حوالے سے بھی کوششوں کو نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران خاص طور پر اس اشرے کے شروع کے ایام میں اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ لوگ ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اور آپ کے شریک حیات دونوں کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ مالی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ ٹینشن میں یا مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ اپنے اخراجات کو خاص طور پر بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ خفیہ دشمن جو آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سازشوں کا بھی بہترین طریقے سے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو قانونی معاملات کا شکار ہیں، قانونی مسائل کا شکار ہیں، یا وہ افراد جن کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ سزا وغیرہ سنانے کی طرف بھی معاملات بڑھ رہے ہیں، تو اس اشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے خاصے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی کہ معاملات کو اپنے حق میں آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ان کی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون سفر کے حوالے سے کوئی پلان تو بنائیں گے، لیکن اندرون سفر کے حوالے سے جاننا یا اندرون سفر کرنا آپ کے لیے اتنا کوئی اچھا رہنے والا نہیں ہے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس اشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں ان کے لیے ان معاملات میں انوالو رہنا پھر بھی کچھ فائدے کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس اشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات سے کچھ پریشانی ملنے، نقصان ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو شادی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ، آپ کا دھیان ان معاملات کی طرف سے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کوئی خاص دلچسپی، کوئی خاص توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے جو وابستہ کام ہیں وہ بھی بآسانی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ ان کی طرف سے آپ کو کچھ مدد بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر تو مالی مدد کی ضرورت ہو یا نوکری یا کاروبار میں بہتری کے حوالے سے کوئی سپورٹ چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا شافی، 3 تسمیہ آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق سبز رنگ کی سبزیوں بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کے دوران کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے اس عرصے کی 13، 17 اور 18 تاریخ کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اس اشرے کا یہ وقت اس حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع مت کریں، چاہے آپ تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں، چاہے نوکری کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے خاطر خواہ آپ کو نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ برج اسد والے افراد چاہے مرد ہیں یا عورت، اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کا گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کچھ تناؤ کا شکار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شریک حیات کے ساتھ بھی ازدواجی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہرحال معاملات بہت زیادہ ایکسٹریم پر خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی اور آپ کے شریک حیات کے درمیان کچھ انبن ضرور ہوگی، لیکن کچھ دیگر عناصر یا دیگر لوگ جو ہیں ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، بہتر رکھنے کے حوالے سے، اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے
اثر انداز ثابت ہوں گے۔ آپ برج اسد والوں کو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ملاقات کرنا چاہیں تو لاہور میں ہمارا دفتر ہے، وہاں پر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔